हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2013 में आसियान के इजलास में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड प्लान को अनाउंस किया, जिसको वन बेल्ट वन रोड OBOR का नाम दिया गया। 2015 में वन बेल्ट वन रोड को रीनेम किया गया और फिर इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफिशियली तौर पर रखा गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट के 13 5 ईयर प्लान में BRI को ज़्यादा फोकस दिया गया। ये ना सिर्फ चाइना को वर्ल्ड इकोनॉमी का किंग बना सकता है, बिकॉज़ 140 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड साइन कर चुकी है या एक्सप्रेस कर चुकी हैं कि वो साइन करेंगे BRI को। और दूसरी बड़ी वजह, BRI ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 29% तक इंक्रीज़ कर सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में बेल्ट से मुराद एक ऐसा ट्रेडिंग रूट जो यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट कर सकता है, और इस बेल्ट में मेन सेंट्रल फोकस सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर है। द वर्ड रोड मीन्स कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स रोड के ज़रिए कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा आपस में, और इसमें पोर्ट्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह शामिल हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स दो इनिशिएटिव्स को मिलाकर बना है, जिसमें एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जिसमें 6 कॉरिडोर्स शामिल हैं, और दूसरा है 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड। इसको सिल्क रोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पास्ट में जब चाइना की हन डायनेस्टी ने सिल्क की एक्सपोर्ट के लिए एक जगह से यानी चाइना से यूरोप में चीज़ें पहुंचानी थी, तो उस रोड को सिल्क रोड का नाम दिया गया। और अब BRI में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट उसी से मिलता जुलता है। ये ट्रेड रूट्स चाइना को सेंट्रल एशियन स्टेट और यूरोप से कनेक्ट करती हैं। 6 कॉरिडोर्स के नाम ये हैं: न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर्स यूरेशियन स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर माना जाता है। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ एंड रेड सी वगैरह शामिल हैं। ये वो सारी स्टेट्स और वो पॉइंट्स हैं जो कि हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के टॉपिक में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट इज द पोलर सिल्क रोड। 2018 में चाइना ने चाइनाज़ आर्कटिक पॉलिसी के वाइट पेपर पर पब्लिश किया, जिसमें ये लिखा था कि चाइना आर्कटिक अफेयर्स में अब पार्टिसिपेट करेगा, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अंडर है। अब जानने की वजह यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स क्यों बनाया गया, क्या मकसद था इसका। तो कहा जाता है कि चाइनीज़ थिंक टैंक्स कहते थे कि फ्यूचर में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे रह जाएगा, इसीलिए उन्होंने BRI वगैरह प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि उन कमियों को पहले से ही पूरा किया जा सके। इन प्रोजेक्ट्स में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा, फ्री ट्रेड जोन बनाए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और रेल रोड, पोर्ट्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि BRI की प्रायोरिटीज़ मानी जाती हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि BRI नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में मदद देगा।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئیں گی، کون اس کی کاسٹ کو پورا کرے گا؟ اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے، جو فائنانس ہے، وہ چائنا کے ڈفرینٹ بینکس پرووائڈ کریں گے لون کے طور پر، لائک چائنا ڈیولپمنٹ بینک، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا، بینک آف چائنا، چائنا ایگزیم بینک، چائنا کنسٹرکشن بینک، سلک روڈ فنڈ، نیو ڈیولپمنٹ بینک اینڈ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک۔ یہ بینکس مختلف ریٹس کی اور مختلف اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ پرووائڈ کریں گے یا لون پرووائڈ کریں گے، جو کہ ان BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کے پروجیکٹس کو بنانے میں کی ڈیولپمنٹ میں یوز ہوگا۔ ابھی تک یہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی کو درکار ہے۔ ابھی تک چائنا کا $200 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ مورگن سٹانلے نے پریڈکٹ کیا ہے کہ اوورآل ایکسپینسز 1.2 سے 1.3 ٹریلین تک چلے جائیں گے 2027 میں۔ BRI کے انڈر 2 انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو کہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں، ان میں سے فرسٹ دی موسٹ امپورٹنٹ از دا CPEC، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ بریجز، ریلوے، انرجی انسٹالیشن، ہائی ویز کی ڈیولپمنٹ اور مین تھنگ از پورٹ آف گوادر کی ڈیولپمنٹ وغیرہ شامل ہے۔ بات یہ ہے کہ چائنا کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ چائنا کو موسٹلی پرشین گلف اسٹیٹ سے آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس امپورٹ کے لیے چائنا کو اسٹریٹ آف ملکہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن چائنا کو ڈر یہ ہے کہ اگر فیوچر میں US کے ساتھ ریلیشنز خراب ہو جائیں تو اسٹریٹ آف ملکہ میں سنگاپور جیسی اسٹیٹس جس کے ساتھ US کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ملیشیا وغیرہ، یہ چائنا کے لیے اسٹریٹ آف ملکہ کو بلاک کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہیں، جو کہ چائنا کی آئل امپورٹس کو روکنے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان کا گوادر پورٹ، جو کہ پرشین گلف اسٹیٹ کے بالکل پاس موجود ہے، یہ چائنا کو الٹرنیٹیو پرووائڈ کرتا ہے اسٹریٹ آف ملکہ کا، تاکہ چائنا اپنی آئل کی امپورٹس گوادر پورٹ کے ذریعے کر لے ان فیوچر اگر حالات ٹھیک نہ ہوں۔ نیکسٹ از چائنا یورپ ایکسپریس ریلوے۔ یہ ریلوے کا کمال یہ ہے کہ چائنا سے یورپ تک چیزیں یا پروڈکٹس صرف 15 دن میں پہنچا سکتی ہے۔ یہ فاسٹ ڈیلیوری پلان کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی چائنا کریٹ دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اس کے لیے پہلی چیز جو ہم پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں کہ چائنا کی رائیولری ود US۔ چائنا اس رائیولری کو دور کرنے کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس انیشیٹو پر زور دیتا ہے تاکہ وہ مور سیکیور ٹریڈ روٹس کو اچیو کر سکے۔ سیکنڈ از مور نیشنز کین انٹر ڈیپینڈ آن چائناز اکانومی، اور جو کہ چائنا کو فیوچر میں مدد دے سکتا ہے۔ تھرڈ از 2008 کا فائنینشیل کرائسس، جس میں چائنیز انڈسٹریز بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ BRI چائنیز کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو بیونڈ دا بارڈر اپنی میکسیمم پروفٹ گین کرنے میں مدد دے گا۔ کونسل آف فارن ریلیشن نے یہ کلیم کیا ہے کہ BRI کے ذریعے چائنا کو جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ چائنا اپنی کرنسی رنمنبی کو انٹرنیشنلی طور پر زیادہ افیکٹو بنا سکتا ہے، اور اس کا انفلوئنس بھی انٹرنیشنلی طور پر بڑھا سکتا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کی جب بات کی جائے تو آج کل اس کے بارے میں ڈیٹ ٹریپ پالیسی اور ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی آف چائنا وغیرہ بہت سننے میں آتا ہے۔ اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ چائنا ڈیولپنگ اور لیس ڈیولپ اسٹیٹس کو لون پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ فیوچر میں چائنا کو پے نہیں کر سکتی، جس کے بدلے میں چائنا ان کی گورنمنٹ کے اوپر لیوریج وغیرہ گین کر لیتا ہے۔ 2018 کی سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق
BRI کی 8 اسٹیٹس ایسی ہے جو کہ چائنا کے ولنریبل ڈیٹس کرائسس کے انڈر ہے اور جن کا ڈیٹ GDP کے 20% سے زیادہ ہو گیا ہے. جیسے کہ ہمبنٹوٹا پورٹ سری لنکا میں جو ڈیولپ کیا گیا، چائنا نے اس کے لیے لون پرووائڈ کیا اور سری لنکن گورنمنٹ اس کو ٹائملی ری پے نہ کر سکی، جس کی وجہ سے اس گورنمنٹ نے چائنا کو یہ پورٹ 99 ایئرس کی لیز پہ 2017 میں دے دیا، جس کے تحت کچھ اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ چائنا امپیریلسٹ پاور بنتا جا رہا ہے. BRI کے لیے کچھ چیلنجز اور آبجیکشنز ہیں، جیسے کہ لون ریسیو کرنے والی پارٹی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چائنا میں کس اتھارٹی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے. سیکنڈ، چائنیز سینٹرل گورنمنٹ BRI کے ٹوٹل پروجیکٹس کی لسٹ پرووائڈ نہیں کر پائی اور لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے رائیول اسٹیٹ میں یہ کنفیوژن اور مسٹرسٹ پیدا کر رہا ہے. اور لاسٹ میں انڈیا کو CPEC سے کنسرنس ہے کہ یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے راستے سے گزرتا ہے. یہ تو تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کے بارے میں. اب ہم جانیں گے کہ ڈیموکریسیز اس کو کاؤنٹر کرنے میں کیا رول ادا کر رہی ہیں. 2021 میں G7 کے سمٹ میں ڈیموکریسیز نے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ B3W انیشیٹیو کو اناؤنس کیا، بٹ ڈیموکریسیز کا یہ BRI کے اگینسٹ B3W تھوڑا سلو اور ان کوآرڈینیٹڈ مانا جاتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم چائنا کے CPEC پروجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے. سو اسٹے ٹیون ود اس. فار ناؤ، اللہ حافظ.